بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کو اپڈیٹس دیتا چلوں کہ کل سے یعنی جمعۃ المبارک سے جو ہے لاہور میں ایک عظیم ہستی کا عرس جاری ہے، جس کا نام اس وقت پاکستان کے مسلمانوں اور اس بر صغیر کے مسلمانوں اور بیرون ملک کے مسلمانوں میں کے زبان پر بھی مشہور و معروف ہے۔ میری مراد محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیخ الاسلام امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک شروع ہو چکا ہے اور جمعہ سے سٹارٹ ہے اور آج بھی جاری ہے اور کل تک بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی تعداد جو ہے وہ اس وقت لاہور میں موجود ہے، اور مزید ملک بھر سے بھی جو ہے وہ قافلے رواں دواں ہیں۔ اور جو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو مناظر دیکھے ہیں تو ماشاءاللہ کافی ایمان افروز مناظر ہیں، اور اس ملک کی عوام میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دور و دراز علاقوں سے خود اپنی مدد آپ کے تحت سفر کر کے بہت بڑی تعداد اس وقت جمع ہوئی ہوئی ہے، اور مزید اور بھی قافلے پہنچ رہے ہیں۔ یہ بڑے حیران کن مناظر ہیں۔ میں نے آج تک کافی سیاسی پارٹیوں کے جلسے بھی دیکھے، ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں جن کی سالانہ برسی منائی جاتی ہے، میں نے اتنی بڑی تعداد نہیں کبھی دیکھی۔ حالانکہ پارٹیوں کی طرف سے کافی گاڑیوں کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اور کافی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر بھیڑ بکریوں کی طرح بھر بھر کے لایا جاتا ہے، اور کافی ٹرانسپورٹوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی جو ہے ٹرانسپورٹیں خالی کروا کے اور اس میں لوگوں کو لالچ دے کے اور کسی کی طرح سے زبردستی بھر کے بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اتنا بڑا جو ہے وہ پروگرام پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس عرس مبارک میں جیسے کہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہے، اس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بلکہ دیوانے وار جس طرح دیوانوں کی طرح جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور حاضری لگوا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عرس پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پارٹی یعنی تحریک لبیک پاکستان اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد اور امیر جناب محترم امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ جو ہے رہا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنے یا ان کا دیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے یعنی ان کی ایک دل کی تڑپ اور ان کی عشق کی تڑپ نے انہیں مجبور کیا، وہاں کا سفر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں اس وقت وہاں موجود ہیں اور عرس مبارک جاری ہے۔ اصل میں خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس وقت جو اس سرگرمی جو جب سے شروع ہوئی ہے یعنی تحفظ ناموس رسالت کے اس معاملے پر، تو اس وقت لگاتار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے میں ہی جو ہے وہ ساری زندگی وقف ہوئی ہے، اور آخر تک جب وہ ختم جو ہے اسلام آباد میں جب انہیں لاسٹ آف فیض آباد دھرنا دیا تھا، تو اس وقت بھی ان کا اچھا خاصا آخری ٹائم پہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور بخار بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دھرنے کی قیادت کی تھی۔ تو اس بیماری کی وجہ سے اسی طبیعت اور جب وہ دھرنے سے واپس آئے تھے تو کچھ ہی دنوں بعد ان کا سخت طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد وہ وصال فرما گئے۔ لیکن اور ان کے جنازے نے بھی جو ہے کروڑوں 2.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے جب جنازہ پڑھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ واقعی میں یہ بہت ہی مخلص ترین
لیڈر تھے اور عاشق رسول تھے اور مسلمانوں کے حقیقی یعنی کہ پیشوا بھی تھے اور امام بھی تھے اور محدث اور عالم اور حقیقی صوفی بزرگ بھی تھے۔ تو جو کہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، نہ کوئی معمولی شخصیت تھی، نہ کہ صرف وہ ایک لیڈر تھے بلکہ امام بھی وقت تھے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہوتی تو وہ ایک تمام مسلمانوں کے لیے آواز تھے اور مسلمانوں کے لیے جرت کے ساتھ آواز اٹھاتے تھے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو یعنی اسلام کے دفاع کا معاملہ ہو، یا قومی سطح پہ اگر کوئی قومی غیرت کا معاملہ ہو تو خاتم حسین رضوی صاحب ڈٹ کے اور جرت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی چاہے وہ سول قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، وہ دشمن ممالک کو تھوڑا سخت انداز میں جواب نہیں دے سکتی، نہ بول سکتی ہے، جیسے کہ یورپین اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو ان کا وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، لیکن خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کے جواب دیتے تھے اور باقاعدہ وہ یعنی نام لے کے جو ہے وہ وارننگ دیتے تھے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میری آنکھ کی طرف اٹھا کر بھی دیکھا یا پاکستان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تو پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر تیرا مقابلہ کریں گے، جس سے یہ ایک عالمی سطح پر یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کے بیان کو کافی سیریس لیا جاتا تھا اور بڑا وائرل کیا جاتا تھا اور اچھالا جاتا تھا کہ دیکھیں جی خاتم حسین رضوی صاحب بھی جو ہے نا ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لیڈر، ایک بہادر یعنی شخصیت تھے اور انہوں نے جو ہے مخلصانہ جد و جہد کی اور ہمیشہ ان کی غیرت جو ہے وہ جرت ایمانی اور عشق اور غیرت ایمانی پر مشتمل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ان کے جو جد و جہد و خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی اس مشن کو جاری رکھنے اور اس پر جد و جہد اور مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمود و نمائش اور ریاکاری اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اختلافات چلیں، خاتم حسین رضوی سے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فروعی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر اس معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہر مسلمان کے لیے اپنی جان و مال اور عزت سے بڑھ کر ہے، حضور کی عزت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، حضور کی ذات مقدس ہمارے لیے سب سے دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور قابل احترام ہے، جب ان کی عزت نہیں تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تو ہمیں اس مسئلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اور ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا، اور خاتم حسین رضوی صاحب کے پر اعتراض تب کریں کہ جب انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی جد و جہد کی ہو، یا انہوں نے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے یا پیسے کے لیے، حالانکہ ان چیزوں کی آفر انہیں بہت ہوتی رہی مگر انہوں نے تمام آفروں کو ٹھکرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ وفا نبھائی۔ تو میں بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔